آج جو جدید انداز تجارت اور کاروبار چل رہا ہے اس میں تو کمٹمنٹس بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے مقامات پہ آپ کو فیس ٹو فیس ملنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی کوئی کسی فورم کے تھرو، کسی آن لائن فورم کے تھرو کمٹمنٹس ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے. جو ہمارے نوجوان انٹرنیشنل لیول پہ اپنی تجارت کو فری لانسنگ کے ذریعے کر رہے ہیں، اپنی مہارتوں کو بیچتے ہیں، تو وہی لوگ ترقی کر رہے ہیں جو اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہیں. پوری دنیا کا گاہک ہو یا دکاندار ہو، کوئی کسی کی سروسز لے کے بیچ رہا ہو یا ڈائریکٹ خرید رہا ہو، وہ کمٹمنٹ کی بنیاد پہ آگے چل رہا ہے. اگر کسی نے وعدہ پورا کیا ہے، ٹائم کے اوپر اس کا ٹاسک دے دیا، ٹائم پہ اس کی چیز ڈیلیور کر دی، ٹائم پہ اس کو پہنچا دیا. چھوٹی موٹی ڈیلے ہونا یہ الگ چیز ہوتی ہے، کوئی کسی پرابلم کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے، کسی سرکمسٹانسز کی وجہ سے، یہ الگ چیز ہے. لیکن ایک ہوتی ہے جو جان بوجھ کے ڈیلے کی جاتی ہے. انٹینشنلی اگر کوئی ایسا کام کیا جائے گا تو وہ وعدہ ایفا نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ سے اس کی کریڈیبلٹی پہ بھی فرق آئے گا، اس کی رینکنگ میں بھی فرق آئے گا، اور اس کو دوبارہ کام ملنے مشکل ہو جائیں گے. تو اپنے لیے ہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں آج کل صرف اس وجہ سے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کمٹمنٹس پوری نہیں کرتے تو آپ کی پروفائل ہی بین کر دی جاتی ہے. تو ایسے لیول پہ جانا ہی نہیں چاہیے. تو ہم بھی مسلمز اس چیز کو اپنے اسلامی اخلاقیات کا حصہ سمجھ کر ادا کریں گے تو ہمیں اور زیادہ اس میں ہمت آئے گی، حوصلہ آئے گا کہ ہمارا حلال اور حرام کا تصور ہے، اس میں ہمارا وعدہ کا ایفا کرنے کا تصور ہے. بہرحال یہ ایک اخلاقیات میں سے ہے جو ہمیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کاروبار اور تجارت کے اخلاقیات کے حوالے سے جو اسلامی نقطۂ نظر ہے اور اسلامی تعلیمات ہیں اس پر مشتمل گفتگو کا آج دوسرا حصہ ہے. گزشتہ گفتگو میں کچھ پہلو بیان کیے جو اخلاقیات تجارت سے تعلق رکھتے تھے. آج کچھ اور پہلوؤں پر بات ہوگی. تمہیدی طور پر یہ بات میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایک جامع قسم کا نظام اخلاق مہیا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی عملی شکل کے طور پہ، نمونہ کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور آپ نے جو اخلاقیات دنیا کو دیں اور اخلاق حسنہ اور ان اخلاقیات کو جو اہمیت دی اور اس پر جو ارشادات فرمائے، پوری انسانیت کے لیے وہ رہنما ہیں. ایک بات بعض اوقات میں سوچتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے اعمال کی بات ارشاد فرمائی کہ ان کے اوزان ہوں گے، ان کا وزن ہوگا، لیکن ایک حدیث مبارکہ جس کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میزان میں جو سب سے وزنی چیز رکھی جائے گی وہ حسن اخلاق ہوگا، تو مجھے محسوس ہوا کہ یہ زندگی کے ہر پہلو میں اس کو ملحوظ رکھنے کی بہت بڑی ضرورت ہے. کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، میرے اندر ہو سکتی ہے، آپ کے اندر ہو سکتی ہے، لیکن یہ تعلیمات اپنی جگہ اٹل ہیں اور مسلمہ ہیں. ان تعلیمات کو جلد یا بدیر زندگی کے اندر لے کے آنے سے ہی کامیابی ملے گی اور اخروی نجات بھی ملے گی. 8 پوائنٹس ہم نے بیان کیے تھے پچھلے گفتگو کے اندر. آج 9واں پوائنٹ بیان کریں گے کہ کاروباری اخلاقیات میں ایفائے عہد اور وعدہ پورا کرنا یہ کتنا اہم ہے اور یہ اس کے اندر کس قدر اخلاقیات کا تعلق ہے. ایفائے عہد کا مطلب ہے وعدہ پورا کرنا. پرومس اور کمٹمنٹ جو ہوتی ہے اس کو پورا کرنا یہ کاروباری اخلاقیات میں بہت اہمیت رکھتا ہے. ویسے بھی تمام معاملات زندگی میں وعدے کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو کاروبار کے اندر تو اس کی اہمیت ڈبل ہو جاتی ہے. کاروبار میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. کسی بھی کاروبار لین دین کی جب بنیاد وعدے پر ہوتی ہے، کمٹمنٹس پر ہوتی ہے، تو وہ بہترین انداز سے آگے بڑھتی ہے چیز. اگر وعدہ وفا نہ ہو اور کمٹمنٹس پوری نہ ہو تو وہ بزنس بھی تباہ ہو جاتا ہے اور وہ اعتماد بھی ختم ہو جاتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. وعدے پورا کیا کرو کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اب یہ عہد انسان کے اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں سے لے کر انسان کے ایک دوسرے کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں تک یہ تمام چیزوں پر محیط ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک طرف تو یہ ارشاد فرمایا کہ وعدہ پورا کرنا مومن کی علامت ہے، اور دین یہ ہے، ہم جن دین کی جب تشریح کر رہے ہوتے ہیں ہم صرف نماز روزہ کو دین سمجھ لیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا دین لمن لا عہد لہ، جس کے اندر وعدے کا پاس نہیں ہے اس کا دین ہی نہیں۔ جو وعدہ پورا نہیں کر رہا وہ کون سی دینداری دکھا رہا ہے؟ 100 نمازیں پڑھ کے آئے گا، ادھر وعدہ خلافی کر کے کسی کا حق مار رہا ہے، تو وہ اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جو وعدہ خلافی کر رہا ہے اس کو کیا ارشاد فرمایا کہ وہ منافق کی ایک علامت میں سے ہے کہ اذا وعدہ اخلفہ، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المسلمون عند شروطہم، کہ مسلمان اپنی شرطوں اور وعدوں کے پابند ہوتے ہیں، مسلمان اپنی شرطوں اور وعدوں کو نہیں چھوڑتے، یعنی مسلمان ہو اور وعدہ خلافی کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ جب انسان وعدہ ایفا کرتا ہے، کمٹمنٹس پوری کرتا ہے، تو اعتماد کی فضا بنتی ہے، گاہک مطمئن ہوتے ہیں، دکانداروں کی کریڈیبلٹی قائم ہوتی ہے، اور کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ اگر بعض اوقات اس کے خلاف جانے سے عدالتی کارروائیوں تک کی نوبت آ جاتی ہے تو بزنس کے اندر وہ چام نہیں رہتا جب آپ بزنس کے اندر آپ کمٹمنٹس کو خراب کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات چیک دے دیا جاتا ہے اور اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوتے، اور یہ بھی ایک قسم کا وعدہ ہوتا ہے کہ یہ لو جی پیسے اور آپ لے جاؤ، یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کو میں چیک دے رہا ہوں آپ جا کے لے لیں۔ ایک اعتماد ہوتا ہے، ایک دیانت کی علامت ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی میں نے آپ سے چیک لے لیا ہے اور میں آپ پہ ایک ٹرسٹ کر رہا ہوں۔ آگے جاتے ہیں تو چیک باؤنس ہو جاتے ہیں اور وہ بندہ بینک کے چکر کاٹتا رہتا ہے۔ تو یہ وعدہ خلافیاں بزنس کو تباہ کر دیتی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے ارشادات ہمیں یہ میسج دیتے ہیں کہ اپنی کمٹمنٹس کو پورا کریں۔ آپ علیہ السلام کا اپنا عمل کمٹمنٹس کے حوالے سے بے شمار واقعات ہیں سیرت کی کتب کے اندر جو آپ علیہ السلام کے ایفائے عہد پر دلالت کرتے ہیں۔ آج جو جدید انداز تجارت اور کاروبار چل رہا ہے اس میں تو کمٹمنٹس بہت زیادہ انوالو ہو گئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے مقامات پہ آپ کو فیس ٹو فیس ملنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی کوئی کسی فورم کے تھرو، کسی آن لائن فورم کے تھرو کمٹمنٹس ہوتی ہیں جن کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ جو ہمارے نوجوان انٹرنیشنل لیول پہ اپنی تجارت کو فری لانسنگ کے ذریعے کر رہے ہیں، اپنی مہارتوں کو بیچتے ہیں، تو وہی لوگ ترقی کر رہے ہیں جو اپنی کمٹمنٹس کو پورا کرتے ہیں۔ پوری دنیا کا گاہک ہو یا دکاندار ہو، کوئی کسی کی سروسز لے کے بیچ رہا ہو یا ڈائریکٹ خرید رہا ہو، وہ کمٹمنٹ کی بنیاد پہ آگے چل رہا ہے۔ اگر کسی نے وعدہ پورا کیا ہے، ٹائم کے اوپر اس کا ٹاسک دے دیا، ٹائم پہ اس کی چیز ڈیلیور کر دی، ٹائم پہ اس کو پہنچا دیا، چھوٹی موٹی ڈیلے ہونا یہ الگ چیز ہوتی ہے، کوئی کسی پرابلم کی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے، کسی سرکمسٹانسز کی وجہ سے، یہ الگ چیز ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے جو جان بوجھ کے ڈیلے کی جاتی ہے، انٹینشنلی اگر کوئی ایسا کام کیا جائے گا تو وہ وعدہ ایفا نہیں ہو رہا، اور اس کی وجہ سے اس کی کریڈیبلٹی پہ بھی فرق آئے گا، اس کی رینکنگ میں بھی فرق آئے گا، اور اس کو دوبارہ کام ملنا مشکل ہو جائیں گے۔ تو اپنے لیے ہی مسائل پیدا ہو رہے ہیں آج کل صرف اس وجہ سے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کمٹمنٹس پوری نہیں کرتے تو آپ کی پروفائل ہی بین کر دی جاتی ہے۔ تو ایسے لیول پہ جانا ہی نہیں چاہیے۔ تو ہم بھی مسلمز اس چیز کو اپنے اسلامی اخلاقیات کا حصہ سمجھ کر ادا کریں گے تو ہمیں اور زیادہ اس میں ہمت آئے گی، حوصلہ آئے گا کہ ہمارا حلال اور حرام کا تصور ہے، اس میں ہمارا وعدہ کا ایفا کرنے کا تصور ہے۔ بہرحال یہ ایک اخلاقیات میں سے ہے جو ہمیں ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ ایک چیز جو تجارت اور بزنس کے اخلاقیات میں سے ہے وہ ہے اظہار تشکر اور محصولات کی ادائیگی۔ یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاروبار والے حضرات کو بات کریں تو روتے ہی رہتے ہیں کہ کام نہیں چل رہا، یہ نہیں ہے، مسائل ہی مسائل ہیں۔ بھائی آپ نے ایک اچھا عمل شروع کر رکھا ہے، آپ کے فریادیں کرنے سے کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، غور کرو کہ کمی کیا ہے، کہاں پہ پرابلم آ رہی ہے، کس وجہ سے ڈیلے ہو رہی ہیں چیزیں، کس وجہ سے کاروبار چل نہیں رہا، اس کے لیے ٹربل شوٹنگ کے اقدامات سوچتے رہو۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ ایک انسان کما تو رہا ہو بہت سارا کچھ، اور جب اسے کوئی اپنے ہی وطن، اپنے ہی ملک کے نظام کو چلانے کے لیے جو لیے جانے والے محصولات ہیں، ٹیکسز ہیں، ان کی بات آتی ہے تو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی کوئی بات نہیں ہے، اپنے ملک کے اندر ایک محفوظ ماحول میں رہ کے ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے تو اس کی کوئی قیمت پے کر دینے میں کیا حرج ہے؟ ہم یہاں پہ ٹیکسز کا رونا روتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے گلا شکوہ
اپنی جگہ پہ ٹھیک ہوتا ہے بہت سارے صارفین کا اور عوام کا کہ جس انداز سے یا جس ریشو سے ہم ٹیکس دیتے ہیں ہمیں اس انداز سے اور اس ریشو سے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا، سہولیات نہیں دی جاتی۔ یہ اپنی جگہ پہ گلے رہتے ہیں اور اس کی ازالے کے لیے حکومت بھی بہت سارے اقدامات کرتی رہتی ہے، مختلف اوقات میں ہوتا رہتا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ٹیکسز ملتے ہیں تو نظام حکومت چلتے ہیں۔ تو جو بھی تجارت پیشہ لوگ ہیں، اپنا کاروبار اپنا بزنس کر رہے ہیں، انہیں ٹیکسز کو ادا کرنے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے اور خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ جو دوست باہر ممالک میں بزنس کرتے ہیں، رہتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، رہائش اختیار کرتے ہیں، وہاں پہ اپنی گزر بسر کر رہے ہیں، انہیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ کئی اعتبار سے الحمدللہ پاکستان اب بھی ٹیکسز میں بہت نیچے ہے۔ یہ جو ہیوی ٹیکسز کی شور ہم مچاتے ہیں نا، تو یہ ان لوگوں سے پوچھیں جو باہر رہ کر اپنے ٹیکسز پے کر کے تو فیسیلیٹیشن لیتے ہیں، ان کے لیے مشکلات زیادہ ہیں، پیسہ بہت زیادہ ان کا ٹیکسز میں نکل جاتا ہے، وہاں پہ ایکسپینڈیچرز لیونگ بہت مہنگی ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہوتا ہے کہ یہاں پہ کاروبار انسان کر رہا ہوتا ہے، کہیں بھی ہے وہ تو کاروبار کر رہا ہو، ایک تو وہ اسلام نے جو اس پہ لازمی چیزیں بتائی ہیں وہ ادا کرے گا، جیسے اس کا عشر ہے، زکوٰۃ ہے وغیرہ، لیکن وہ ٹیکسز بھی ادا کرے گا۔ اور ریاست کے قوانین کو اگر فالو نہیں کرتا تو ویسے ہی وہ جرم کر رہا ہے، اس ملک کے قانون کو اڈاپٹ کر کے وہ اس کا شہری بنا ہوا ہے، اور اس کے اخلاقیات میں سے ہے کہ وہ اس کے قوانین کو فالو کرے۔ جہاں پہ کوئی کریکشن کی چیزیں ہوتی ہیں تو وہ آلریڈی چل رہی ہوتی ہیں، اس پہ مووز چل رہی ہوتی ہیں، ایجوٹیشن چل رہی ہوتی ہے، لیکن ہر آدمی کو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہوگا۔ ایک کاروباری اخلاقیات میں سے ایک چیز ہے پارٹنرشپ اور شراکت داری اور اس کی اخلاقیات، یعنی شراکت داری بذات خود کاروبار کے اخلاقیات میں سے بھی ہے کہ کسی شخص کے اندر یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے کہ میں بلا شرکت غیر کسی سسٹم کا مالک بن کے بیٹھ جاؤں اور میرے قریبی کو بندہ نہ آئے۔ شراکت کو برکت کا باعث کہا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بابرکت ذریعہ ہے، جائز ذریعہ ہے، بشرطے کہ اس کے اندر دیانت، عدل اور شفافیت کا خیال رکھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث کے اندر شراکت کے کچھ اصول اور اخلاقیات الگ سے بیان فرمائے، یعنی اپنے سسٹم میں لوگوں کو شریک کر لینا بھی اخلاقیات ہے کہ آپ کی وجہ سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہر ایک نے اپنا شیئر دینا ہے، پیسے دینے ہیں، سروسز دینی ہے، لیکن اس کی وجہ سے چیز ایکسپینڈ ہو رہی ہے، وہ وسائل پھیل رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ چیز آگے بڑھ رہی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے کچھ ایتھکس بتائے، کچھ اخلاقیات بتائے۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دو شریکوں کے درمیان تیسرا ہوتا ہوں نگہبان، دو پارٹنرز بن گئے، اس میں تیسرا میں ہوتا ہوں جب تک کہ ان میں سے کوئی دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرے، اور جب وہ خیانت کرتا ہے تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔ شراکتی کاروبار ہوتے ہیں اور اس کے اندر اپنی ارادے کے اندر اگر کسی نے یہ رکھ لیا کہ میں اس کو یہ فائدہ نہیں ہونے دوں گا، یہ نقصان پہنچا دوں گا، یہ میں خود لے لوں گا، اس کو نہیں دوں گا، تو یہ خیانت ہے۔ تو کاروبار جب شراکت کے ساتھ کرنا ہو تو اس میں بڑی فراخ دلی کے ساتھ عدل و انصاف پر مبنی تقسیم کی جائے اور خیانت سے بچا جائے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت نکل جاتی ہے۔ یعنی میں نکل جاتا ہوں اسے کیا مراد ہے کہ اب اس کے اندر وہ خیر و برکت نہیں رہی کاروبار کے اندر جو شراکت کے بعد ہونی تھی۔ اسی طرح شراکت داروں کے درمیان انصاف کرنا بہت ضروری ہے، یعنی ہر چیز کو جو ڈویژن ہے اس کی وہ عدل اور انصاف کے ساتھ کی جائے۔ مصنف عبد الرزاق میں ایک حدیث بیان کی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان نقل کیا گیا ہے کہ من کان شریکا فی مال فلیعدل فی قسمتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص مال میں شریک ہو اسے چاہیے کہ تقسیم میں انصاف کرے۔ جب بھی کوئی ڈویژن کا ٹائم آتا ہے تو وہ پوری عدل اور انصاف کے ساتھ، جسٹس کے ساتھ وہ اس میں رہے۔ مزید کچھ پہلو ہیں، جیسے نیت جو ہے وہ درست ہونی چاہیے۔ کسی کو شامل کرنے سے مراد یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں اس کا مال ہتھیا لوں یا اس کو میں پکڑ کے قابو کر لوں اور پھنسا لوں۔ نیت پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ آپ نے جس نیت اور ارادے سے کاروبار کے اندر کسی کو شامل کیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے مطابق آپ کو آگے اس کا اجر دے گا اور آگے اس کے جو اثرات ہوں گے وہ مرتب ہوں گے۔ اسی طرح جو شراکت کے اندر جو حصہ داری ہوتی ہے یا جو پارٹنرشپ ہوتی ہے اس کو، اس کے اخلاقیات میں سے ہے کہ اس کو ضبط تحریر میں لے آئیں، اس کو ایگریمنٹ لکھ لیا جائے، تعلق اپنی جگہ پہ، محبت اپنی جگہ پہ، احترام اپنی جگہ پہ، لیکن ایک اگر ایگریمنٹ لکھ لیا جائے تو اس کی وجہ سے بعد کے جھگڑوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس میں دیانتداری کا معلومات
کی بات ہو یا اس کے اندر جو اس کی ڈیٹا کی بات ہو یا اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اس کا انویسٹمنٹ ہے، اس کا جو بچت ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی معلومات کو چھپانا جو ہے یہ اس کے اندر مناسب نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ بعض صورتوں میں تو یہ پاسبل ہوتا ہے کہ مشاورت کی جائے، بعض میں یہ پاسبل نہیں ہوتا، کچھ شکلیں کاروبار کی ایسی ہوتی ہیں، لیکن اکثر معاملات میں شراکت داروں کو آپس میں مشاورت کے ساتھ چلنا چاہیے، مشورہ اور رائے ہو تو اس کے بعد جھگڑا کم سے کم ہو سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک اور چیز جو کاروبار کے اخلاقیات میں سے ہے وہ یہ ہے کہ اپنے وسائل میں دوسروں کو شریک کرنا۔ ایک تو ہے اپنے کاروبار میں شراکت داری، اس میں تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اپنا انویسٹمنٹ وہ بھی دے گا، حصہ ڈالے گا۔ شراکت کے جو اصول ہیں وہ الگ سے ایک پورا موضوع ہے، اس پہ ہم بات نہیں کر رہے، ہم اخلاقیات پہ بات ہو رہی ہے آج۔ تو اس میں تو وہ شامل ہوگا شراکت دار کے طور پہ۔ ایک ہی ہے کہ انسان خود کما رہا ہے، ایک اچھے لیول پہ پہنچ جاتا ہے، بڑے لیول پہ پہنچ جاتا ہے، تو وہ اپنے وسائل میں دوسروں کو شریک کرے۔ یہ اسلامی نظام تجارت کا ایک اہم اصول ہے، اور اس پہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ایک ماحول کریٹ کیا تھا، ایک ایسا معاشرتی ڈھانچہ عطا فرمایا تھا جس میں افراد اپنے آپ کو وسائل کا امانتدار سمجھتے تھے۔ ایک بندے کے پاس وسیع وسائل آ گئے تو اب اس کو حکم دیا گیا کہ اس کو ڈیلیور بھی کرو لوگوں کے اندر، خیرات کی شکل میں بھی ڈیلیور کیا جائے گا، لوگوں کو اچھی گائیڈنس دے کے اس کو ان وسائل میں اس کو رہنمائی دے دینا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کو دی ہیں ان نعمتوں کو آگے دوسروں تک پہنچانے کے اندر بھی وسائل کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فی المال حق سوی الزکوٰۃ، کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی دوسروں کا حق ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف زکوٰۃ کے اندر حق ہوتا ہے، کھانے اپنے دسترخوان پہ اپنے کھانے پہ شامل کر لینا لوگوں کو۔ بڑی پیاری پیاری تعلیمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ جو ایک بندے کا کھانا 2 کو کافی ہوتا ہے، 2 کا کھانا 4 کو کافی ہوتا ہے، اور 4 کا کھانا 8 کو کافی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنے لوگوں کو ساتھ شامل کر لینے میں کوئی حرج کی بات نہیں، وسائل کو آگے پھیلانا ہوتا ہے۔ اور پھر بڑی بات یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ کچھ نہیں پسند کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر اپنے لیے خیر بھلائی اور بہتری پسند کرتا ہے، نفع اور ترقی پسند کرتا ہے، تو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی یہ چیزیں پسند کرے، اس کو حتی الامکان کوشش کرے کہ وہ اپنے وسائل کو لوگوں تک پہنچائے۔ صاف ظاہر ہے کہ کچھ چیزوں میں کنفیڈینشیلٹی رکھی جا سکتی ہے، لیکن موسٹ آف دا تھنگز جو ہوتی ہیں ان کو آگے پھیلانے میں فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو اس کا بینیفٹ ہوتا ہے۔ کسی کے پاس کوئی بزنس ماڈل آ جاتا ہے، ایسی چیز آ جاتی ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے اس بزنس ماڈل کو لوگوں تک انٹروڈیوس کروائیں اور اس کا جو ہے وہ آگے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ کاروباری اخلاقیات کا ایک پہلو وہ ہے معاملات کو ضبط تحریر میں لانا۔ یعنی نقد کاروبار کے اندر تو اس کی نیڈ نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں آج کل ہم جاتے ہیں مارٹ کے اندر، ہم پیسے دیتے ہیں، وہ ہمیں نکال کے سلپ بنا کے دے دیتے ہیں، تو نہ بھی بنا کے دیں تو ہم نے پیسے دیے اور چیز لے لی۔ تو بعض اوقات ان چیزوں میں خاص ضرورت نہیں ہوتی ہے، چھوٹے لیول کی جو چیزیں ہوتی ہیں۔ ذرا بڑے لیول کی چیز ہے جس میں کلیم کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے تو اس میں تحریر کر لینا ویسے بھی ضروری ہوتی ہے، جیسے گاڑی خرید لی، مکان خریدا، تو یہ چیزیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں ادھار پہ دے رہے ہیں، نقد لین دین ہے کاروبار کا اور ایک ادھار لین دین ہے، تو ادھار لین دین کے حوالے سے خصوصی تعلیمات ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت دین میں پورا ایک رکوع میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں، پوری اس آیت میں جو سب سے بڑی آیت ہے قرآن مجید کی، اس میں لین دین کے مسائل کو بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح آپ ان چیزوں کو ضبط تحریر میں لائیں گے۔ لکھ لینا چاہیے کہ مدت کتنی ہے اور انسٹالمنٹس میں پیسے ملیں گے، کس ترتیب سے ملیں گے۔ یعنی جب بھی کوئی چیز ایسی سیل کرنی ہے یا پرچیز کرنی ہے، یعنی یہ دکاندار کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اور گاہک کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جس میں نقد پیمنٹ نہیں ہے تو اس کے لیے لازمی تحریر کا ایک معاہدہ ہونا چاہیے، اس میں قسطیں ہیں، سب چیزوں کو جب لکھ لیں گے تو یہ چیز جھگڑوں سے بچنے کا باعث بن جائے گی، تسلی کا باعث ہوگی، ہر آدمی کو اطمینان ہوگا کہ جو کچھ لکھا ہوا ہے ہم نے اس کے مطابق عمل کرنا ہے، تو کل کو دقت نہیں ہوتی اس حوالے سے۔ اور پھر اس پہ گواہ بنا لیے جائیں، اس کو جو لکھ نہیں سکتا لکھوا دیا جائے، پوری اس کے اندر سارے احکامات بیان ہیں، ہم اپنے درس قرآن میں اس کو بڑی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں جب یہ آیات گزری تھی۔ ایک اور پہلو جو اخلاقیات کاروبار کی اخلاقیات میں ہے وہ یہ ہے
کہ جعلی کرنسی چلانے سے پرہیز کرنا چاہیے. بعض لوگ اس کا خیال نہیں کرتے. دیکھیں اس میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ بندہ ہے جو خود عمدن اس کو کہیں سے حاصل کرے اور اس کو عام کر دے مارکیٹ میں, تو وہ تو ابتدائی طور پہ مجرم ہے کہ اس نے بنایا, حاصل کیا, بعض لوگوں نے مشینیں لگائی ہوں گی, جو بھی ہے یہ ایک بڑے لیول کا جرم ہے. دوسرا لیول یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس آ گیا ہے نوٹ, تو وہ اس وجہ سے کہ مجھے بھی تو آگے کسی نے دیا ہے تو وہ اس کو اٹھا کے آگے چلا دے. یہ دونوں پہلو غلط ہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ دھوکہ اور فریب کی بھی ایک شکل بنتی ہے. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ, اپنے مال ایک دوسرے کے درمیان باطل طریقے سے نہ کھاؤ, یہ اس کیٹیگری میں بھی آتا ہے. تو اب یہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں ان کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. جیسے کسی بندے نے ایک اچھے بندے کو, کسی بندے کو تعلیم دے دی, یا کسی کے لیے کوئی کنواں کھود دیا, اسکول بنا دیا, مدرسہ بنا دیا, تو یہ اعمال نیکیاں ہیں اور یہ جاری رہتی ہیں, آگے مرنے کے بعد بھی اس کا جو ہے نا وہ عمل جاری رہتا ہے. یہ صدقہ جاریہ کہلاتا ہے. اور دوسری طرف اگر کسی بندے نے کسی کو غلط کام پہ لگا دیا, کسی جرم پہ لگا دیا, کسی گناہ پہ لگا دیا, یا کوئی گناہ اس نے پھیلا دیا, تو وہ گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ قیامت تک ان لوگوں کو ہولڈ رکھا ہوا ہے. قیامت اس لیے قائم نہیں ہوتی, یعنی ہر بندہ مر جاتا ہے تو اس پر ایک لحاظ سے تو قیامت قائم ہوگی, لیکن اب قیامت تک اس کا ابھی کھاتا پورا نہیں ہوا. اگر اس نے گناہ کوئی کر دیا ہے یا گناہ کو پروموٹ کر دیا ہے, تو اب اس کے کھاتے میں وہ ایڈ ہوتا چلا جائے گا قیامت تک. فائنل حساب کتاب اس لیے آخر میں ہوگا, ورنہ یہ پاسبل تھا نا کہ جو فوت ہو جائے اس کا وہیں پہ حساب کتاب کیا جائے اور وہیں پہ فیصلہ کر دیا جائے. تو جو اللہ تعالیٰ نے میدان محشر کا سسٹم رکھا ہے, قیامت والے دن اکٹھا کرنے کا سسٹم رکھا ہے, وہ اس لیے رکھا ہے کہ جس کی نیکیاں صدقہ جاریہ بنتے بنتے جہاں تک پہنچیں گی وہ بھی ٹوٹل کیلکولیٹ ہو جائیں, اور جس کی برائیاں جاتے جاتے گناہ جاریہ کے طور پہ وہ بھی کیلکولیٹ ہو جائیں. قیامت والے دن فائنل ڈیسیژن کر کے اس کے نامہ اعمال اس کو دے دیا جائے گا. اس طرح کے جو چیز ہوتا ہے, کوئی کھوٹا سکہ ہے, کوئی کرنسی جعلی ہے, آن لائن کاروبار کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو یعنی فیک ٹرانزیکشنز کے نام سے آپ کر سکتے ہیں اس کو, یا بہت سارے اس میں اسکیمز آ جاتے ہیں. یہ سارا جعلی کرنسی کے انداز میں ہی آتا ہے. اب جعلی کرنسی جو پرانے زمانے کی بات تھی وہ تو اب شاید تھوڑی چیز رہ گئی ہے, لیکن جو اسکیمز ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. اس وجہ سے جب یہ بندہ کوئی کرنسی ایسی چلا گیا, اب وہ چلتی چلی گئی, جہاں جہاں سے وہ گزرے گی, جدھر جدھر کسی کو دھوکا ہوگا, اس کا گناہ اس کے کھاتے میں آئے گا. یہ گناہ جاریہ اس کو مل رہا ہے. اور بدقسمتی ہے کہ بندہ خود مر جائے اور پیچھے سے گناہوں کا کھاتا چلتا رہے. ایسے امور سے بچنا بہت ضروری ہے جو بعد میں بھی کسی کا نقصان کر سکتے ہیں, کسی کو غلط راستے پہ چلا سکتے ہیں. تو یہ تجارتی اخلاقیات اور کاروباری اخلاقیات میں سے ایک پہلو یہ بھی تھا. ایک پہلو جو تجارتی اخلاقیات کا ہے وہ ذخیرہ اندوزی سے پرہیز ہے, کہ کوئی شخص جو ہے وہ بازار میں مصنوعی قلت پیدا کر کے اشیاء کو ڈمپ کر لے, سٹور میں لے جائے, اور پھر اس چیز کا انتظار کر رہا ہو کہ بازار میں مہنگی ہوں گی تو پھر میں بیچوں گا. دیکھیں اس کی بھی تھوڑی سی دو قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ مارکیٹ میں سٹاک اتنا آیا ہے کہ میں نے لے لیا اگر, تو مجھے اس کو سٹوریج میں رکھنا پڑے گا, کہ میں اس کو رکھ دوں, ساتھ ساتھ اس کی جو ہے نا میں جو ترسیل ہے وہ جاری رکھوں گا. اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ایک بندے نے باہر منڈی میں مال نہیں مل رہا اور اس کا بھرا پڑا ہے, تو وہ آ جائے گا ذخیرہ اندوزی کے اندر. اور پھر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, رمضان سے پہلے کیلا سٹاک کر لیا جاتا ہے, اور اس کو پھر بعد میں رمضان میں اس طریقے سے تمام فروٹ اسی طریقے سے بلیک کر کے نکالے جاتے ہیں. حالانکہ اگر اس کی ترسیل جاری رہے پھر بھی اللہ تعالیٰ بڑا نفع دے گا. اور ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان کے بعد پھر کچھ فروٹ اس طرح بیچ رہے ہوتے ہیں جیسے کوڑیوں کے بھاؤ بیچ رہے ہیں, تو کیا فائدہ, انسانیت معلوم رہی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو روکا. یہ بزنس کے اندر ایک انتہائی قبیح حرکت ہے. اس کو فقہی اصطلاح میں احتکار کہا جاتا ہے, جو ذخیرہ کرنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من احتکر فہو خاطئ, جس نے ذخیرہ اندوزی کی وہ گناہ گار ہے. اور دوسری روایت میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ گناہ گار کے علاوہ کوئی اور بھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. اور ایک جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے 40 دن تک گرانی کے خیال سے غلے کو روک رکھا, وہ اللہ تعالیٰ سے بیزار ہوا اور اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا, اور وہ کاروبار کرنے جا رہا ہے, چیزوں کو روک لیا ہے, خلقت باہر ترس رہی ہے اور اس کا سٹور بھرا ہوا ہے,
اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے، اور انتہائی بری قسم کی یہ بد اخلاقی ہے جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے گراں فروشی کی نیت سے غلے کو 40 دن تک روکے رکھا اور پھر اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تو بھی وہ اس کے گناہ کے لیے کفارہ نہیں بنے گا، یعنی وہ ساری رقم صدقہ بھی کر دے گا تو اس کو وہ فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے مقابلے میں جو ایک بندہ ترسیل کرتا ہے، جالب اسے کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے الجالب مرزوق، جو مال لے کے آتا ہے، چلاتا رہتا ہے، مارکیٹ میں رکنے نہیں دیتا اور کاروبار کو وہ گردش اس کی چلتی رہتی ہے، تو وہ مرزوق، اس کو رزق دیا جاتا ہے، وسیع رزق دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اس کے میں نے گزشتہ درس میں بھی اس کی کچھ تفصیل بیان کی تھی۔ تو والمحتکر ملعون، اور جو احتکار کرتا ہے، ذخیرہ اندوزی کرتا ہے، تو وہ ملعون ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے ذخیرہ اندوزی جو ہے ہمارے ہاں عام طور پہ ہماری مارکیٹس کے اندر، ہمارے بازاروں کے اندر اس چیز کا رجحان بنتا ہے، تو اس سے معاشرے میں مہنگائی کا ایک سیلاب آتا ہے۔ اور یہ کبھی پیٹرول کو بھی ذخیرہ کر لیا جاتا ہے، کبھی صرف کھانے کی چیزوں پر محیط نہیں ہے یہ چیز، اکثر چیزوں پر اس کا اطلاق کر لیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنلی اس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں اچھا بزنس کما لیں گے، لیکن اسلام وہ تعلیمات دیتا ہے جس سے انسانیت خوش ہوتی ہے۔ اگر کل وہ کسی جگہ پہ جائے گا تو اگر اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی جگہ پہ ترسیل ہوگی تو اس کو بھی تو دقت نہیں آئے گی نا کوئی چیز لینے میں۔ تو یہ ہر ایک کے لیے رحمت کی بات ہوتی ہے جو اس میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاقیات کے اندر۔ ایک پہلو جو اسلامی اخلاقیات تجارت کے اندر استعمال کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ دخل اندازی اور بے پر بے سے، اور کسی کی خرید و فروخت ہو رہی ہے اور اس میں جا کے آپ اپنا ریٹ دے دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس میں کوئی بندہ کوئی چیز خرید رہا ہے اور دوسرا بندہ اوپر سے آ کے دکاندار کو کہتا ہے میں تمہیں اس سے زیادہ دیتا ہوں پیسے اور یہ مجھے دے دو، یہ جائز نہیں ہے، اخلاقی طور پہ اچھا نہیں۔ جب تک اس کا ڈیل ڈن نہیں ہو جاتی یا وہ چلا نہیں جاتا اس وقت تک آپ اپنی اس طرح نہ کریں۔ بولی پر جو کاروبار ہوتا ہے وہ علیحدہ ہے، اس میں بھی الگ سے یہ کہا گیا کہ بولی صرف قیمت بڑھانے کے لیے بولی دینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اس کی سخت الفاظ میں مذمت فرمائی کہ درمیان میں فیک قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو بولی دیتے ہیں، وہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں اور بولی بڑھانے کے لیے وہ فگر بولتے رہتے ہیں، اور وہ گاہک بیچارہ جو ہے پھر وہ مہنگے داموں چیز خریدنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایک بندہ خرید رہا ہوتا ہے، دوسرا بندہ آ کے اپنا جو کاروباری اس طرح کا کوئی ڈیل کرے گا، تو یہ اخلاقی طور پہ اسے منع کیا گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کی بے پر بے نہ کرے۔ ایک بندہ جو بیچ رہا ہے کوئی چیز، دوسرا بندہ آ کے اس کے اندر مداخلت کرے، تو یہ بے پر بے کہلاتا ہے، اس سے منع فرمایا۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان اپنے بھائی کے سودے پر سودا بازی نہ کرے، اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کے مول پر مول نہ کرے اور نہ نجش کرے۔ اسی کو نجش کہتے ہیں کہ دو افراد کے درمیان کوئی تجارتی معاملہ طے پا رہا اور تیسرا آ کر اس چیز کی بیجا تعریف کرنے لگ جائے جس کا معاملہ زیر بحث ہو۔ ایک یہ بھی پہلو ہے کہ اس کی ایسے ہی بلا وجہ تعریف کرنے لگ جائے یا اس کی زیادہ قیمت لگا دے، تو اس کا مقصد خریدنا نہ ہو بلکہ اس خریدار کو گمراہ کرنا ہو اور دھوکے میں ڈالنا ہو تاکہ وہ اس چیز کی خریداری کی طرف راغب ہو جائے یا زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو یہ بھی ایک اسی میں سے ہے۔ ایک دو اور پوائنٹس ہم ڈسکس کرتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں۔ ایک تجارتی اخلاقیات میں سے ہے کہ تجارتی معاملات باہمی رضامندی سے طے پانے چاہیے، یعنی کسی کے دل کے اندر یہ بات نہ ہو کہ مجھے زبردستی کوئی چیز متھے مار دی ہے، خریدار کے اندر بھی یہ نہ ہو، اور دکاندار بھی اس طرح کی لیول پہ نہ پہنچ جائے کہ کہے کہ جی مجھے یہ جو نہیں بیچنا چاہ رہا اور یہ مجھ سے زبردستی لے کے جا رہا ہے، یا کوئی دل کے اندر خلش ہے۔ تو بائی اور مشتری کی جو سیلر اور پرچیزر ہے اس کی رضامندی اس میں شرط ہے کہ دونوں خوشی سے اس کو کریں۔ جو آیت قرآن مجید کی میں نے تلاوت کی تھی، ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی تجارت باہمی رضامندی سے وجود میں آئے تو وہ جائز ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد ہے کہ باہمی رضامندی سے ہی جو تجارت ہے، بے جو ہوتی ہے وہ باہمی رضامندی سے ہوتی ہے۔ کسی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کا عصا بھی اس کی خوشنودی رضامندی کے بغیر لے لے۔ تو جب یہ ایک رضامندی شرط ہے اور اس کو جب استعمال کرنا ہے، تو اب
یہ جو سیل پرچیز کے ہمارے ایگریمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں اس میں اس چیز کا خیال رکھ لینا اسی اعتبار سے ضروری ہے کہ بیچنے والے کو بھی اس کا ملال نہ ہو کہ میں نے پتہ نہیں کیوں بیچ دیا، ٹھیک ہے، اور خریدنے والے کو بھی ملال نہ ہو۔ اسی لیے تو میں نے آپ کو پچھلی گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ آپ خریدی ہوئی چیز واپس کرنے کا جو حدیثوں میں بڑی فضیلت بیان ہے، خیر اگر کوئی لے گیا اور کہیں پہ کوئی دقت آتی ہے تو وہ 3 دن کا جو ٹائم ہے یا جو مقررہ وقت ہے تو اس کے اندر واپس کرنے کے اندر کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے۔ ایک جو اخلاقیات کا ایک بڑا اہم پہلو وہ یہ ہے کہ خریدار کو صحیح مشورہ دینا چاہیے۔ بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ جو پرچیزر ہوتا ہے نا اس کو پوری ڈسکرپشن کا پتہ نہیں ہوتا، چیز کے حوالے سے وہ صحیح طرح جانتا نہیں ہے، اس کے کوئی ہڈن نقصانات یا وہ چیزیں اس کو پتہ نہیں ہوتی، ظاہری طور پہ تو وہ ایک چیز لے لیتا ہے یا لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو جو ٹریڈر ہوتا ہے، جو دکاندار ہوتا ہے، وہ چیزوں کی ڈیٹیل کو جانتا ہے، اس کی ہڈن کوالٹیز کو سمجھتا ہے، اس کو بتا دینا چاہیے کہ یہ خوبی ہے، یہ خامی ہے اس کے اندر، یہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ پلس پوائنٹ ہے، یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے، آپ یہ چیز لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بعض اوقات مس گائیڈ کیا جاتا ہے، اور بھئی آپ یہ چیز لے لیں، اور وہ چیز صحیح نہیں ہوتی، تو یہ بددیانتی ہوتی ہے۔ آپ کبھی بھی، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے نا وہ امانت دار ہوتا ہے، اگر وہ مشورہ غلط دے گا تو خیانت کر رہا ہے۔ خیانت صرف مال میں نہیں ہوتی، خیانت علم میں بھی ہوتی ہے، خیانت جو ہے وہ مشورے میں بھی ہوتی ہے۔ تو یہ کاروباری دنیا کے اندر اگر اس چیز کا خیال رکھا جائے تو میرے خیال میں بہت اچھا ماحول بن سکتا ہے، تجارتی اور کاروباری ماحول۔ ایک شخص آپ پہ بھروسہ کر رہا ہے، آپ کو کہتا ہے جی مجھے کوئی اچھی چیز دے دیں، تو آپ پھر واقعی اس کو اچھی چیز دیں جو اس کی پرچیزنگ کیپیسٹی کے مطابق ہے، جتنی وہ افورڈ کر سکتا ہے اس میں آپ میکسیمم اچھی چیز کا مشورہ دیں، تاکہ وہ شخص اپنے جو ہے وہ بعد میں اس سے فائدہ اٹھانے میں اس کو کوئی پریشانی لاحق نہ ہو، اور اس پہ وہ ہے وہ کل کو جا کے اس کو کوئی یہ راز افشا ہو کہ یہ جو چیز میں نے خریدی ہے اور اس میں تو یہ مسائل ہیں، یہ نقائص ہیں، اور دکاندار نے مجھے یہ بتائے تھے، تو یہ بد اعتمادی اور وہ جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ بہت تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ پر یہ چند ایک چیزیں ہیں، دیگر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اخلاقیات کا حصہ بنا سکتے ہیں، تجارتی اخلاقیات میں ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ چند ایک ضروری چیزیں جو ہمارے عام طور پہ روزمرہ زندگی میں، روزمرہ کاروبار میں جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، جن سے ہمیں جو ہے وہ پالا پڑتا ہے، اس کا ذکر کر دیا ہے۔ باقی چیزیں کویسچن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں، اگر کسی کو کوئی کویسچن ہوتا ہے تو اس میں اسپیسیفک بات کی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تجارتی ارادوں میں اللہ تعالیٰ ترقی ڈالے، اللہ تعالیٰ ہمارے تجارتی معاملات، ہمارے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں اسلامی تعلیمات اور اسلامی اخلاقیات کے مطابق اپنی معیشت اور اپنی تجارت اور اپنے کاروبار کو سیٹل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔